بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بلا شبہ ایک عظیم فتنہ تھا، اور اسلامی مملکت جس طرح کے مسائل اور آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی، ایسے نازک وقت میں خلیفہ وقت مولا علی جیسی کارساز اور عسکری اور غیر عسکری خصوصیات کی حامل شخصیت کا داغ مفارق دے جانا امت کے لیے کسی بڑی مصیبت سے کم نہ تھا۔ عام مسلمانوں کا تاثر یہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سانحہ عظیم میں شام کی خلافت ملوکیت ملوث ہے، لیکن حقائق کچھ اور تھے۔ ابن خلدون اور امام ظاہری اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے نازک وقت پہ خلیفہ وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کا کردار مثالی تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اس وقت میں شام پر حملہ کر کے پوری اسلامی سلطنت کے بلا شرکت غیر خلیفہ ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کمال اعلیٰ ظرفی اور صلح جوئی کا مظاہرہ کیا اور امت کو مزید خون ریزی سے بچانے کے لیے شام کی طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھایا، جس کا خمیازہ انہیں ساری عمر اپنے رفقا کی جانب سے طعنوں کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے کار فرما عوامل پر نظر دوڑائی جائے تو تاریخ کے بہت سے تلخ حقائق سامنے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی روز امیر معاویہ اور عمر بن عاص بھی قاتلانہ حملہ ہوا۔ باقی دونوں اصحاب تو کسی طرح سے اس حملے سے بال بال بچ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ حالات اس بات کی جانب اشارہ دے رہے تھے کہ مولا علی پر یہ حملہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پرانی چلتی آ رہی خاندانی رنجشوں کا شاخسانہ نہ ہو، اور حالات کے مطابق اس کے تانے بانے حضرت امیر معاویہ تک جاتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے سبب سب سے بڑے مخالف امیر معاویہ ہی تھے، اور عام مسلمانوں کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ امیر معاویہ کی جانب سے ہی کروایا گیا، اور عام مسلمانوں کا یہ شک تب مزید گہرا ہوتا چلا گیا جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ امیر معاویہ اس حملے میں بال بال بچ گئے ہیں، اور عام مسلمانوں میں یہ ایک تاثر عام ہونے لگا تھا کہ ہو نہ ہو یہ حملے حضرت امیر معاویہ کی ایک سازش ہے، کیونکہ وہ اس حملے سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے تھے، جبکہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شدید زخمی ہوئے، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کے نتیجے میں زندہ بچنے والے نہیں ہیں۔ تاریخ فرشتہ اور ابن خلدون کے مطابق اس وقت یہی گفتگو عام مسلمانوں کے مابین موضوع بحث تھی، لیکن اب آپ کو اہل سنت جماعت اور اہل شیعہ کی مسند تاریخ دانوں کی تحریروں کی روشنی میں اس پورے واقعہ کا پس منظر اور اس کے حقائق کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق جنگ نہروان میں چونکہ خارجیوں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، اور ان میں سے بہت سے خارجی اپنی جان بچا کر ادھر ادھر کے علاقوں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس شکست کے بعد متعدد خارجیوں نے مکہ مکرمہ میں ملاقات کی اور 40 ہجری کی جنگ نہروان کی شکست پر تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ جنگ نہروان میں خارجیوں کے سینکڑوں ساتھی مولا علی کی فوج سے علیحدگی کے بعد علی کی افواج کے ہاتھوں ہی مارے گئے تھے، اور صرف 9 آدمی خوارج کے زندہ بچ کے فرار ہوئے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ انہی 9 خارجیوں میں سے 3 خارجی مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے، اور انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر بیعت کی، ہماری شکست اور ضلالت کا سبب علی المرتضیٰ ہیں، اور ہماری سرپرستی نہ کرنے والے امیر معاویہ اور عمر عاص ہیں۔ چنانچہ اسلام کے ان تینوں رہنماؤں کے قتل پر اتفاق رائے سے راضی ہو گئے۔ جن 3 لوگوں کو قتل کرنا تھا، ان میں علی المرتضیٰ، امیر معاویہ اور عمر بن العاص کے نام شامل تھے۔ ابن ملجم نے علی المرتضیٰ کو، حجاج بن عبداللہ برق نے امیر معاویہ کو، اور عمر بن ابی تمیمی نے عمر بن عاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ ان تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کے وقت وار کرنا تھا،
کوفہ میں ایک کتام نامی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل خارجی عورت تھی جس کو خاص طور پر اس مشن کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ وہ ابن ملجم کو لبھائے اور اس کو تحریک دے۔ چنانچہ اس نے اپنی ادائیں اور اپنا جسم دکھا کر ابن ملجم کے اس ارادے کو مستحکم کر دیا اور اسے لالچ دیا کہ اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کرے گی اور اسے جناب مرتضیٰ کے خون کا مہر قرار دیا۔ 19 رمضان 40 ہجری 660 عیسوی میں ان تینوں خارجیوں نے اپنے منصوبے کے مطابق ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ امیر معاویہ اور عمرو بن عاص اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمرو بن عاص اس دن امامت کے لیے نہیں آئے تھے۔ ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا تھا، وہ عمرو بن عاص کے دھوکہ میں مارا گیا۔ جناب مرتضیٰ کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا، چنانچہ آپ مسجد میں تشریف لائے۔ ابن ملجم مولا علی کی مسجد میں پہنچنے سے پہلے ہی مسجد میں موجود تھا اور مسجد کے اندر سو رہا تھا۔ مولا علی جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی شخص کو سوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو جگایا اور خود وضو کرنے کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ کا سر سجدہ میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا تو موقع کی تلاش میں مسجد میں موجود شقی ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا۔ سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت زخمی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا کر نہایت مفید نصیحتیں کیں اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تائید کی۔ جندم بن عبداللہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ مولا علی نے فرمایا، اس کے متعلق میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنا نیا خلیفہ چننے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جو تم لوگوں نے ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان کو چننے کے لیے اختیار کیا تھا۔ میں جانشینی اور ملوکیت کے فتنے سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کی۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا اور اس کو اتنا ہی زخم لگانا جتنا اس نے مجھ پر لگایا ہے اور اس پر سختی نہ کرنا۔ جس تلوار سے بدبخت ابن ملجم نے حملہ کیا تھا وہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا اور اسی روز یعنی 20 رمضان 40 ہجری جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کی بجائے 5 تکبیریں کہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں دفن کیا۔ ابن ملجم اور ان کے ساتھیوں کا منصوبہ جب مکمل بے نقاب ہوا تو یہ تاثر دھندلا پڑ گیا کہ امیر معاویہ نے مولا علی پر حملہ کروایا تھا، اور دوسرا امام حسن علیہ السلام کی صلح جو طبیعت اور امن پسند خصلت کی وجہ سے بھی عام مسلمانوں نے اس بات کو زیادہ ہوا نہ دی اور مشیت ایزدی سمجھ کر اس کو قبول کیا۔ امام حسن کی امیر معاویہ کے ساتھ صلح کے بعد ان کی خلافت مکمل طور پر ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس کے نتائج کربلا کے دردناک واقعہ پر اختتام پذیر ہوئے۔ حالانکہ سیدنا حسن کی امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی قابل ذکر شرائط میں سے ایک جانشین مقرر نہ کرنا بھی تھا، اور اس شرط کو بھی معاویہ نے باقی تمام شرائط کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔